الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدنا يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حبیب آیا فضل اور کرم ہے۔ آج اس مادی دور میں، اس پرفتن دور میں اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم آج اس کی بابرکت رات میں، اس کی رحمتوں بھری رات میں، اسی کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ یہ ہر کسی کو توفیق حاصل نہیں ہے۔ بالکل صحیح، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اس دور میں جہاں پہ نہ عقیدہ رہا، نہ ایمان رہا، نہ مسئلہ رہا، نہ تعلق باللہ رہا، نہ تعلق رسالت رہا، اس دور میں یہ غنیمت جانیے کہ اس کے لیے کوئی آ جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جا کے رہو، جا کے رہو۔ خوش قسمت لوگ ہیں آپ، صحیح بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج کی رات سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ دنیا کا قانون اور قاعدہ ہے، جہاں پہ کچھ ڈسکاؤنٹ آفر لگی ہو نا، لوگ وہاں بات کر جاتے ہیں چیز رہنے کے لیے۔ کتنے بدبخت ہیں، آج رب کی طرف سے ڈسکاؤنٹ لگا ہے اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ بے شک اللہ مالک ہے، خالق ہے، وہ دیتا ہے، ہر سال کے ہر دن دیتا ہے، اس کے دربار میں کمی نہیں ہے۔ لیکن سال بعد شب برات میں وہ ڈسکاؤنٹ آفر لگاتا ہے، کہتا ہے جو جیسا بھی ہے آ جائے، میری بارگاہ میں آ کے مانگے، میں دے دیتا ہوں۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھتا، اس کا رنگ نہیں دیکھتا، اس کا مسلک نہیں دیکھتا، اس کا مذہب نہیں دیکھتا، اس کی مسجد کو نہیں دیکھتا، آنا اس کا کام ہے، دینا رب کا۔ اگر پھر بھی کوئی نہ آ سکے تو پھر رب سے شکوہ نہیں بننا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی رب کی بارگاہ میں کوئی آئے نا، کوئی مانگے نا، رب دے کس کو؟ اس نے بنایا یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ نے یہ ڈسکاؤنٹ آفر لگائی ہے۔ بندے دنیا دار کوئی 25% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، کوئی 30% دیتا ہے، کوئی 50% دیتا ہے، کوئی 75% دیتا ہے، رب کہتا ہے میں 100% دیتا ہوں، 100% دیتا ہوں۔ آنا تیرا کام ہے، بس آگے مانگنا ہے، دینا میرا۔ اللہ کی بارگاہ سے آج ڈسکاؤنٹ لگا ہوا، لیکن بدبخت ہیں وہ دوست میرے بھائی جو آج بھی اس رات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ حاضر مکرم، ہم سب آج اس رات جس کام کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے توبہ، وہ ہے توبہ۔ بدبختی ہے کہ ہم نے توبہ کو بھی صحیح نہیں سمجھا، شاید کسی نے سمجھایا نہیں ہے، یا ہم رسمی بن گئے ہیں۔ ہم نے توبہ کو یہی سمجھا کہ کوئی ایک تصویر لے دے، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا چلا جائے، ہم سمجھتے ہیں توبہ ہو گئی۔ یا ہم سمجھتے ہیں شب برات آ کر اس رات و تسبیح پڑھ دے، یا 100 رکعت نماز نفل پڑھ دے، ہم سمجھتے ہیں توبہ ہو گئی۔ یا ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کر دے، ہم سمجھتے ہیں ہماری توبہ ہو گئی۔ توبہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ توبہ نام ہے رجوع کرنا، توبہ نام ہے رجوع کرنا۔ کس سے رجوع کرنا؟ دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرنا، دنیا سے منہ پھیر کر، دنیا سے رخ موڑ کر اس کی طرف رخ کر لینے کا نام توبہ ہے۔ آئیے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پھر احوال صحابہ اور احوال اولیاء سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں توبہ ہے کیا. سبحان اللہ. بے شک. قرآن کی معروف آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جو اس کا کلام ہے, بندوں کا نہیں ہے, اس کا کلام ہے, اسی کا فرمان ہے, وہ صرف ہمارے لیے پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ, جس نے توبہ کر لی اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد. آگے وَأَصْلَحَ, صرف توبہ نہیں کی, توبہ کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لی. سبحان اللہ. توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لی. آگے پھر ملے گا کیا؟ فرمایا ان اللہ یتوب الیہ. بے شک. جو شخص توبہ کر لیتا ہے, رب کی بارگاہ سے معافی مانگ لیتا ہے, اور صرف استغفر اللہ والی تسبیح والی معافی نہیں, فرمایا وَأَصْلَحَ, اور اپنی صلاح کر لیتا ہے, اپنے اندر کمیاں کوتاہیاں چھوڑ دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر کیا ملے گا؟ رب فرماتا ہے میں اس کی طرف توجہ کر لیتا ہوں. ہم آج رب کی توجہ کے لیے آئے ہیں, بے شک. رب کے لیے آئے ہیں. رب فرماتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے, اور پھر کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ, رب اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے. سبحان تکبیر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جس کی طرف اللہ رجوع کر لے, بتائیں اس کو کوئی کمی رہے گی؟ نہیں رہتا. جس کی طرف توجہ اللہ کر لیتا ہے اس کو دنیا میں بھی کمی نہیں رہے گی, اس کو کل حشر میں بھی کمی نہیں رہے گی, لیکن شرط یہ ہے اپنی اصلاح کر لی. توبہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سال بعد شب برات آئے, آپ کھائیں پیئے مسجد میں آئیں دعائیں کریں استغفر اللہ کہیں, اور صبح وہیں پہ جہاں پہ آئے تھے. اس کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے من میں تبدیلی کا, توبہ نام ہے تن میں تبدیلی کا, توبہ نام ہے انسان کے جسم میں تبدیلی کا, توبہ نام ہے انسان کے باطن میں تبدیلی کا. اگر انسان کا تن من دن اس میں تبدیلی نہیں آئی, اس میں چینج نہیں آئی, تو سمجھے توبہ نہیں ہے, وہ ٹکرے ضرور ہیں, انسان نے توبہ نہیں کی. اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے توبہ کا, جو آتا ہے بیٹھتا ہے توبہ کرتا ہے. توبہ نام ہے سچے دل سے پچھلی زندگی سے رجوع کر دینے کا نام, پچھلی زندگی کو چھوڑ دینے کا نام, گناہ کو چھوڑ دینا, معصیت کو چھوڑ دینا, برائی کو چھوڑ دینے کا نام توبہ ہے. اگر وہ زندگی میں رہی تو پھر توبہ نہ ہوئی, وہ پھر ہماری دنیا داری ہو گئی, وہ رسمی ہو گیا ہے. شب برات میں آئے رسمی طور پہ چلے گئے, لیلۃ القدر میں آئے رسمی طور پہ چلے گئے, معراج شریف کی رات آئے اور چلے, اور زندگی نہیں بدلی, اپنی اصلاح نہیں کی, تو سمجھے توبہ نہیں کی. وہ استغفر اللہ کا ثواب تو ضرور لکھا جائے گا, نوافل پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا, لیکن کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پچھلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں, اور مٹا کے رب گناہ بھی نیکیوں میں لکھ دیتا ہے. یہ ہے ڈسکاؤنٹ آفر. پچھلے مٹاتا بھی ہے, ساری زندگی کے پاپ بڑے سے بڑے گناہ رب مٹا بھی دیتا ہے, اور ان کی جگہ نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے بڑی ڈسکاؤنٹ آفر. اللہ ڈسکاؤنٹ آفر لگاتا ہے. بندے شب برات کی شب نماز مغرب سے لے کر صبح فجر تک رب ندائی دیتا ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دو, ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دوں, ہے کوئی صحت مانگنے والا اس کو صحت دے دوں. لیکن بندے اگر سوئی رہے اس سے مانگے نہ, وہ دے کس کو؟ تو سامنے محترم آئیے توبہ کو سمجھنے کے لیے دو صحابہ کی زندگی سے مثالیں اور دو تین اولیاء کی زندگی سے مثالیں, پھر سمجھ میں آئے گا کہ واقعی توبہ وہ تھی جو انہوں نے سمجھی, جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ توبہ نہیں ہے.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کون ہے جو ان سے تعارف نہیں جس کا؟ بے شک کتنی بڑی شخصیت ہے. 25 لاکھ مربع میل پر جس کی حکمرانی ہو اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں. سبحان اللہ 25 لاکھ مربع میل بے شک جس سے شیطان ڈرتا ہے اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو اس کو عمر فاروق کہتے ہیں. اس مرتبے کا مالک. بے شک یہ مقام ملا کیسے؟ یہ مرتبہ ملا کیسے؟ سبحان اللہ اس میں ایک ہی کام ہے وہ توبہ ہے. بے شک وہ توبہ ہے. زندگی میں ظلم زیادتی کرتے رہے. جو ایمان لاتے تھے ان کو مارا کرتے تھے. جو اللہ اللہ کہتے تھے ان کو تبتی ہوئی ریت پر مٹا کر مارا کرتے تھے. ایک دن دل میں خیال آیا اور پتا چلا کہ میری بہن اور میرا بہنوئی اسلام لے آئے. بے شک ان کو مارنے کی نیت سے گھر سے نکلے. ان کو مارا پیٹا. ان کو کہا اسلام چھوڑ دو. بے شک ان کو کہا اسلام چھوڑ دو. مار مار کے جب تھک گئے تو پھر کہا مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. پھر سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی تو دل کی کیفیت بدل گئی. دل بدل گیا. رب کی بارگاہ سے توبہ کی توفیق مل گئی اور کہا مجھے اس مصطفیٰ کے پاس لے جاؤ جس کا تم کلمہ پڑھتے تھے. جب تک ایمان نہیں لائے تھے ظلم کرتے تھے, زیادتیاں کرتے تھے, مارتے تھے, پیٹتے تھے. جب رب کی طرف سے توبہ کی توفیق مل گئی اسی فاروق کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے فاروق اعظم کیا ہے؟ رب نے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے. پچھلے سارے پاپ مٹا دیے. وہ مسلمانوں پر ظلم کرنا ختم کر دیا اور اتنی عزت دی. دنیا جس کو فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے اور جس پر آج کوئی بات کرے تو کہتا ہے اس سے پڑھ کر عادل حکمران کوئی نہیں. جس کی عدالت مشہور ہے, جس کی صداقت مشہور ہے, جس کا دنیا میں عدل کرنا مشہور ہے اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں. یہ مقام ملا توبہ سے. توبہ نہ کرتے تو یہ مقام نہ ملتا. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جید صحابی ہے. غزوہ احد میں آپ کو یاد ہو کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے. ابھی مسلمان نہیں تھے. غزوہ احد میں جب ظاہری طور پر مسلمانوں نے سمجھا ہم نے جنگ جیت لی ہے تو سب مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. لگ گئے. پیچھے سے جس نے وار کیا تھا مسلمانوں پر, جو پیچھے پہاڑی سے جو 50 لوگ کھڑے تھے جن کو کہا تھا کچھ ہو جائے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. چند صحابہ نے جگہ چھوڑ دی تو پیچھے سے جس نے وار کیا تھا اس کو خالد بن ولید کہتے ہیں. جس نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا, جس نے مسلمانوں پر ظلم ڈالے تھے, لیکن وقت نے دیکھا توبہ کی رب نے سیف اللہ کا لقب دے دیا. توبہ کی رب کی بارگاہ میں روئے, گنگنائے, پچھلی زندگی سے معافی مانگ لی اور رب نے اتنا مقام دیا دنیا آج خالد بن ولید کو سیف اللہ کے نام سے جانتی ہے. دوستو زندگی میں جتنے بڑے پاپ کیے ہوں, جتنے بڑے گناہ کیے ہوں, ہم تو مائل کا کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں ہے. راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے. رب کہتا ہے جتنے بڑے گناہ ہیں بڑے سے بڑا گناہ لے کر آؤ, میری رحمت سے بڑھ کر تو نہیں ہے. سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندے جتنا مرضی بڑا گناہ ہے تیرا میری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. آنا تیرا کام ہے, سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے, معاف کرنا میرا کام. سبحان اللہ. اسی طرح معروف اللہ کے ولی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقص کی محفل میں روزانہ بیٹھا کرتے, ناچ گانا چلتا, روزانہ نئی سے نئی لڑکیاں آ کر ناچا کرتی تھی, عیش و عشرت کیا کرتے تھے. جب تک توبہ نہیں تھی تو یہ کچھ تھا. جب رب زندگی بدلنے پہ آتا ہے تو بڑوں بڑوں کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے.
بے شک ساری ساری رات رقص کی محفل میں بیٹھتے، ناچ گانا ہوتا۔ ایک دن آواز آئی، اے مالک کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ ابھی توبہ کا وقت نہیں۔ رب کی طرف سے ندا آئی، اے مالک بن دینار کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کہا کہاں سے آواز آئی ہے؟ جیسے ہی دیکھا آواز دینے والا نظر نہیں آیا، لیکن دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ جو ساری ساری رات ناچ اور گانے میں مصروف کرتا تھا، جب رب کی طرف سے توبہ کی توفیق ملی تو زندگی بدل گئی۔ رب نے وقت کا ولی بنا دیا، توبہ کا عمل کیا، وہ پچھلی زندگی گزر گئی، رب نے نہیں دیکھی۔ رب نے کہا میرے بندے نے توبہ کر لی ہے اور اپنی اصلاح کر لی ہے، اپنی پچھلی زندگی سے معافی مانگ لی ہے، آنے والی زندگی میں بہتری لے آیا ہے، اصلاح کر لی ہے۔ رب نے وقت کا امام بنا دیا۔ بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح حضرت سلطان ابراہیم بن ادم معروف اللہ کے بندے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے جب توبہ کی توفیق دی تو اس سے پہلے سلطان ابراہیم بن ادم وقت کا بادشاہ تھا، سلطان حاکم تھا، بلخ کا حاکم تھا۔ ایک دن رات کو سوتے ہوئے چھت پہ آواز آئی کسی کے چلنے کی، پوچھا گیا کون ہے؟ آواز آئی میں اپنے اونٹ ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلطان ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اونٹ اور محل، گل عجیب نہیں؟ کوئی اونٹ صحراواں جناب دے محل سے اونٹ لبن آ گئے۔ آگے سے جواب آیا اگر اونٹ محل میں نہیں ملتا تو رب بھی محلوں میں نہیں ملتا، رب بھی محلوں میں نہیں، رب بھی نرم و گدان بستر میں نہیں ملتا، رب کو پانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جیسے ہی آواز دل میں آئی، وقت کا بادشاہ، دل میں تھوڑا سا محسوس کیا کہ کیا کہہ دیا اس نے۔ صبح ہو گئی، صبح دربار لگا ہوا ہے، ایک اور شخص آتا ہے اور سب کے صفے چیرتا ہوا، جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں اس طرح بادشاہ بھی اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، سب کو پیچھے چھوڑ کر وہ سب سے آگے آ کر بادشاہ کے پاس بھی بیٹھ جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کدھر آئے؟ آگے سے جواب دیتا ہے وہ شخص، کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی سرائے تو نہیں ہے، سرائے کہتے ہیں مسافر خانے کو، جہاں پہ کوئی آتا ہے اور کوئی رک جاتا ہے، کوئی گھنٹے کے لیے کمرہ لیتا ہے، کوئی 2 گھنٹے کے لیے لیتا ہے، کوئی 1 دن کے لیے لیتا ہے، کوئی 2 دن کے لیے لیتا ہے اور پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ بادشاہ سلطان ابراہیم بن ادم کہتے ہیں تمہیں سرائے نظر آتا ہے، یہ تو میرا محل ہے، یہ تو میرا محل ہے، اور تجھے سرائے نظر آتا ہے، تجھے مسافر خانہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اگر مسافر خانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں اس تو پہلا کون سی تھے؟ کہتے ہیں میرے ابو۔ انہوں تو پہلا کون سی؟ کہتے ہیں میرے ابو دادا۔ ان سے پہلے کون تھا؟ میرے پر دادا۔ تو فرماتے ہیں اگر وہ نہیں رہے تو تم کب رہے؟ محل تو وہی ہے، گھر وہی ہے، تو میں کیوں نہ کہوں یہ مسافر خانہ ہے، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تو نہیں رہے گا تو کون آئے گا؟ کہتے ہیں میری اولاد۔ وہ نہیں رہیں گے تو کون آئے گا؟ کہتے ہیں خود کی اولاد۔ تو پھر کیوں نہ کہوں یہ مسافر خانہ ہے، نہ تو رہے گا، نہ تیرے بڑے رہے، نہ تیرے آنے والے رہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا سلطان ابراہیم بن ادم دل کی کیفیت بدل گئی اور چند لمحے کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا۔ وہ اللہ کی طرف سے توجہ دلانی تھی، جیسے ہی یہ جملے سنے کہ اگر وہ نہیں رہے تو تو کہاں رہے گا، تو دل کی کیفیت بدل گئی، محل چھوڑ دیا۔ کون چھوڑتا ہے محل؟ محل چھوڑ دیا، نرم و گداز بستر چھوڑ دیا، صحراؤں میں چلے گئے، اللہ اللہ کرنے لگے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، مولا میں نے بڑی عیاشی کی ہے،
बड़ा वक्त का बादशाह रहा हूँ, लेकिन आज तुझसे माफी मांगने के लिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बोला माफी मांगने के लिए आया हूँ। रब की तरफ से जब आवाज आई हाँ कबूल है, तो फिर पलट के महल की तरफ नहीं देखा, छोड़ दी, महल की तरफ नहीं देखा। यही सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन किसी दरिया के किनारे पे बैठे। बेशक आपको पता है जो बादशाह होते हैं एक दूसरे को जानते हैं। इस वक्त के भी बादशाह पाकिस्तान का वजीर आजम है तो इंडिया के वजीर आजम को जानता है, वो इनको जानता है, सऊदी वाले भी इनको जानते हैं, ये इनको जानते हैं। इसी तरह ये बलख का बादशाह है, सवारी गुजरती है किसी और बादशाह, ये दरिया के किनारे बैठा हुआ है और फटे पुराने कपड़े हैं और गुदड़ी सी रहा। पूछा गया ये शख्स कौन है? जब करीब आकर देखा गया ये तो सुल्तान इब्राहिम बिन अदम है, ये तो बादशाह है। और पूछा गया तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे तो अल्लाह ने बादशाह बनाया था, हुक्मरानी दी थी, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बादशाह दूसरे बादशाह ने जब सवाल किया तो कहने लगे वो बादशाही भी अल्लाह ने दी थी, अब अल्लाह ने एक और बादशाही दी, वो बादशाही भी अल्लाह ने दी, अब अल्लाह ने एक और बादशाही दे दी है। फरमाते हैं कौन सी बादशाही दी है? आप अपनी सुई फेंकते हैं दरिया में, सुई फेंकते हैं दरिया में, और सुई फेंकने के बाद कहते हैं मछलियों मेरी सुई लेकर आओ, मछलियों मेरी सुई लेकर आओ। दो मछलियां आती हैं, एक सोने की सुई लेकर आती है, एक चांदी की लेकर आती है। आप फरमाते हैं मेरी सुई लेकर आओ, ये मेरी नहीं है, मेरी लोहे की सुई है, वो लेकर आओ। फिर मछलियां जाती हैं, गोताखोर होती हैं और लोहे की सुई लेकर आती हैं। फरमाते हैं ये देख पहले जो रब ने बादशाही दी थी वो इंसानों पर थी, अब रब ने बादशाही मछलियों पर भी दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, रब की बारगाह में तौबा से ये मौका मिला करता है। तौबा करके जो अपनी इस्लाह कर लेता है, अपने मन से कुदूरतें, नफरतें सब कुछ निकाल देता है, गुनाह की जिंदगी छोड़ देता है, रब की नाफरमानी की जिंदगी छोड़ देता है, तो रब किसी को कहां से कहां बिठा देता है। आखिरी वाकया हजरत बिश्र अल हाफी, ये भी इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं। बिश्र अल हाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त के बहुत बड़े शराबी थे। सारा दिन सारी रात शराब पी के दूध रहा करते थे, नशे में 24 घंटे मस्त रहा करते थे। इससे बड़ा तो कोई गुनाह नहीं हो सकता। ये गुनाह कबीरा है, शराब पीना, जना करना, डाका जनी करना, ये गुनाह कबीरा है, बड़े गुनाह है, इतना बड़ा गुनाहगार। लेकिन जब रब किसी को तौफीक देता है कहां से फिर कहां बिठा देता है। सुभान अल्लाह। सारी रात शराब पी, सारा दिन शराब पी, शराब पीते पीते दोस्तों के साथ रहा करते थे और वक्त के बड़े अमीर और कबीर इंसान थे। ये सारा कुछ वही करता है जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा, वो कहता है पैसा बड़ा है आप अय्याशी करते, लेकिन पता नहीं जिंदगी में कब साथ छोड़ जाना होता है। तो देखा नशे की हालत में किसी मस्जिद से उठकर आए, घर जा रहे थे, रास्ते में एक टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको उठाया और देखा उस पे रब का नाम लिखा हुआ था, अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ। घर गए, घर जाकर बड़ी महंगी खुशबू उसको लिया और उस टुकड़े को धोया खुशबू के साथ, धोकर नशे की हालत में थे, पाँव में जूती नहीं थी, नशे की हालत में थे, धोकर उसको ऊंची जगह पे रख दिया। रब को ये अदा इतनी पसंद आई, उसको तौबा की तौफीक दी। इतनी अदा पसंद आई कि मेरा बंदा मेरे नाम की इतनी अदा कर रहा है, रब ने तौबा की तौफीक दे दी। जैसे ही
ہوتی تھی، وہ وقت کا شرابی، وقت کا بہت بڑا شرابی، جب رب نے توفیق توبہ دی تو وقت کا ولی بنا دیا، صرف ولی نہیں بنایا بلکہ بڑے بڑے محدثین کا استاد بنا دیا۔ امام اعظم بھی ان سے سیکھتے رہے، امام احمد بن حنبل سے ان سے سیکھتے رہے، اتنا بڑا امام۔ اور پھر لوگوں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، اے امام آپ تو حدیث کے بڑے امام ہیں، بڑا علم ہے آپ کے پاس، وہ بشر الحافی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ وہ مجذوب سا بندہ ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں جاتے ہیں، کیا سیکھنے جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں قرآن کا علم زیادہ جانتا ہوں، وہ قرآن والے کا علم زیادہ جانتا ہوں۔ میں حدیث کا علم زیادہ جانتا ہوں، وہ حدیث والے کا علم زیادہ جانتا ہوں۔ اس لیے وہاں سے میں قرآن والے کا علم لیتا ہوں، حدیث والے کا علم لیتا ہوں، اس لیے وہاں پہ جاتا ہوں۔ لیکن جب زندگی دیکھی شراب کی زندگی تھی، اس زندگی کو چھوڑا، اپنی اصلاح کر دی، پھر پلٹ کے اس زندگی کی طرف دیکھا نہیں، پلٹنے کا بھی اس زندگی کی طرف توجہ نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، سلسلہ چشت کے بزرگ ہیں، معروف ولی ہیں، صحابی کہہ دیا معروف ولی ہیں، سلسلہ چشت کے بہت بڑے اللہ کے بندے ہیں، لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، ڈاکہ زنی کیا کرتے۔ ایک دن رستے میں جاتے جاتے آواز آئی، اے فضیل ابن عیاض کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل بدل جائے، تمہارا دل رب کے لیے رونے والا بن جائے؟ بس دل میں یہ کیفیت تاری ہوئی، اور رستے میں جاتے جاتے کہیں پہ لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، کسی کو لوٹنا تھا، جس طرح آج اکثر ہوتا ہے، رستہ روک کر کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اس نیت سے کسی رستے میں کھڑے تھے، ساتھ ساتھی بھی موجود تھے، یہ آواز آئی، دل کی کیفیت بدل گئی، اور کیفیت بدلی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، مولا آج معافی مانگتا ہوں، جو کیا ہے معافی مانگتا ہوں۔ جیسے ہی معافی مانگی، رب کی طرف سے معافی قبول ہوئی، اور رب نے وقت کا ولی بنا دیا، وقت کا ولی بنا دیا۔ دوستو یہ چند مثالیں تھی، وقت بھی پورا ہوا، یہ چند مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا، آئے آج کٹھے بھی ہوئے، موقع بھی ہے، سانسیں بھی چل رہی ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں اگلی شب برات آئے یا نہ۔ آج وقت ہے، آج گئے ان کی پناہ، آج ان سے معافی مانگے، آج وقت ہے زندگی کو بدلے، توبہ نام ہے زندگی بدلنے کا، توبہ نام ہے زندگی میں تبدیلی لانے کا۔ اگر زندگی میں گناہ بہت زیادہ ہیں، نہیں چھوڑے جاتے، آج ارادہ کریں کوئی ایک چھوڑ دیں گے، ارادہ کر دیں، زندگی سے جھوٹ ختم کر دیں، کوئی ایک برائی زندگی سے ختم کر دیں۔ کسی کو دغا دے دیتے، آج ارادہ کر لیں کہ دغا نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے تھے، آج ارادہ کر لیں کہ مولا یہ نہیں کرے، اپنی ذات اصلاح کرے۔ من میں اگر کسی کے بارے میں برے خیالات ہیں، من میں نفرتیں ہیں، آج ارادہ کر لیں میں آج کے بعد کسی سے نفرت نہیں کروں گا، پیار کروں گا، محبت کروں گا۔ حضور نے فرمایا آج کی شب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ رب قبول نہیں کرتا، ان میں ایک شرابی ہے، ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ایک وہ ہے جو دوسروں کے لیے دل میں گدوگدی رکھتا ہے، دل میں نفرتیں رکھتا ہے۔ اس لیے سب کو معاف کرے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے، مولا ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق کرے۔